نے بنی اسرائیل کے لیے اعلان جاری کر دیا اپنے محل سے، شاہی محل سے، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے گا، لڑکیوں کو نہیں مارا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، پھر 13ویں پارے میں بھی ہے، اور پھر یہ 20ویں پارے میں بھی ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کروایا، کس وجہ سے؟ اس خوف سے کہ کہیں وہ بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا، کہ کہیں سلطنت میری ختم کرنے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے جو بھی حمل سے ہوتی عورتیں ان کی پوری خبرگیری ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا۔ 1 سال کے بعد اس کے وزراء نے مل کر کے یہ کہا کہ بادشاہ اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو پھر آپ کی خدمت کے لیے جوان کیسے ملیں گے؟ آپ کے خدمتگار جب بوڑھے ہو جائیں یا پھر یہ ریٹائرڈ ہو جائیں تو نئے خدمتگار آپ کو کیسے ملیں گے اگر سب کو قتل کیا جائے؟ فوج میں آپ کے کون رہے گا؟ پھر اس نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے 1 سال قتل کر دیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا، 1 سال قتل کیا جائے گا بچوں کو اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ وہی تھیوری شاید کورونا کے سسٹم میں لائی گئی ہے کہ صبح 7 سے لے کر شام کے 7 تک چھوڑ دیا جائے گا، بعد میں پھر بند کر دیا جائے گا۔ بھائی سمجھ میں آنے کی یہ بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا وہ کسی بھی سال پیدا ہو سکتا ہے، 1 سال چھوڑنا اور 1 سال قتل کرنا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف خوف طاری کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، تم چاہے جتنے بھی مکر کرو، ہیلے کرو، دھوکے کرو، تدبیریں بناؤ، خفیہ پلان بناؤ، لیکن اللہ غالب تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ جس سال قتل کا آرڈر تھا کہ اس سال جو بھی بچہ قتل ہوگا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ اب جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے القا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اپنے پیغامات بھیجتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نبیوں کو جو بات بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، وہ یا تو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا براہ راست ان کے دماغ پر یا دل پر اتارتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کے علاوہ جن کو بھیجتا ہے، وہ صالحین ہو، اولیاء ہو، ان کو اس بات کو الہام کہتے ہیں یا القا کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دیا جانا۔ وہ ہو سکتا ہے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی باتیں غیب سے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وحی سے مراد یہاں پر القا، کہ تم تہخانے میں چلی جاؤ، نیچے چلی جاؤ جہاں بچے کی ولادت آسانی سے ہو سکے، گھر کے نیچے والا حصہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ صحیح سلامت دنیا میں تشریف لائے، خوبصورت بچے کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوف اور گھبراہٹ کی شکار تھی کہ اب اس بچے کا کیا کریں گے، فرعونیوں کو اگر خبر ہو گئی تو یہ میرا بچہ مارا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لو اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھو اور اس کو دریا میں بہا دو۔ کیا کوئی پیدا شدہ بچے کی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ 16ویں پارے کی آیت ہے کہ تم اس کو جو ہے ایک تابوت میں رکھو، ایک صندوق میں رکھو اور پھر اس کو سمندر میں بہا دو۔ پہلے بات تو دل ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی ماں اس طرح سے بہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا الربطنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو، ماں کو یعنی موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی سے کام کرواتا ہے تو اس کے دل کو مضبوط بھی خود فرماتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں رکھا اور اس کے بعد پانی میں بہا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی اس بڑی صاحبزادی سے، بیٹی سے کہا
کہ بچی دیکھتے رہنا یہ صندوق بہتا ہوا کہاں جاتا ہے. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، تھوڑا دور رہنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں سے شروع ہے. کچھ جگہوں پر جہاں ہماری طاقت کام کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں رکھا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جہاں تمہاری استطاعت اور طاقت ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام حفاظت کا شروع ہوتا ہے. جیسے میں نے اس سے قبل کہا تھا، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے. کچی کھاؤ، پکی کھاؤ، نمکین کھاؤ، میٹھی کھاؤ، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، سب آپ کے اختیار میں. لیکن اندر جانے کے بعد اب تمہارے اختیار میں نہیں. اس ایک روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، منی کتنی بننی ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اور پھر فضلہ کتنا بننا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایک روٹی میں میرا اتنا یہ بن جائے، اتنا یہ بن جائے؟ تمہارا اختیار حلق کے نیچے اترنے کے بعد نہیں ہے، وہاں سے نظام قدرت شروع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بہانے کا حکم دیا. اب اس کے بعد حفاظت کس طرح سے فرما رہا ہے. وہ صندوق بہتا 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 ایک باغیچے کے کنارے آ کر لگا. دریا کے کنارے ایک بڑا باغیچہ تھا اور وہاں آ کر کے یہ صندوق ٹھہر گیا. اتفاق ایسا کہ یہ باغیچہ فرعون کے محل سے لگا ہوا باغیچہ ہے، اور اس وقت فرعون کی بیوی وہاں اپنی کنیزاؤں کے ساتھ تفریح کے لیے آئی. جب صندوق بہتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس صندوق میں کیا ہے. کنیزوں نے اٹھایا، دیکھا ایک بالکل حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے. اٹھا کر کے لائی، بچہ ہے اس کے اندر. تو فرعون کی بیوی نے لیا اور اس کے بعد پیار کیا. اور اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی. وہ اٹھائی اور لے کر کے اپنے محل میں آئی. فرعون سے کہا، وقالت امرأة فرعون قرۃ العین لی ولک لا تقتلوه. فرعون نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں، مار ڈالو اس کو، قتل کر دو. تو اس نے کہا، بیوی نے کہا مت قتل مت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہمارا بچہ رہے گا اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. فرعون اپنی بیوی کی بات مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھ لیا بیٹا بنا کر کے. اندازہ کریں جس خوف سے یہ ہلاک کر رہا ہے، جو بچہ آ کر کے سلطنت کو اس کے ہلاک کرنے والا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا. اس کے بعد نظام قدرت اور میں آپ کو بتاؤں کس انداز سے، کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ شاہی گھرانے میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے. فرعون کو پہلے جو شک تھا کہ یہ کہیں ایسا بچہ نہ ہو جو ہلاک کرے، بیوی نے یہ کہہ کر کے اس کا شک دور کر دیا کہ جس خواب میں تو نے بچے کو دیکھا وہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ تو ندی میں بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آیا ہوگا. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، دایائیں آئیں دودھ پلانے والی جو دودھ پلا سکتی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پکڑا پورے دن. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ساری دایائیں ان کے لیے حرام کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام پر. کسی دایا کا دودھ آپ نہیں پی رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر قریب میں تھی. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے شاہی لوگوں سے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر کوئی بچہ پی لیتا ہے، اس دایا کو اگر آپ کہیں تو میں بلاتی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیا جائے. شہر کی بڑی بڑی جو مشہور خواتین ہیں بچوں کے پالنے میں، دایا بننے میں، وہ سب آ کر کے چلی گئیں. تم بتاؤ کون سی دایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو لے کر کے آئی، دایا بنا کر کے لے کر کے آئی. تو آپ کی گود میں جب دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ لیا اور پینا شروع کر دیا. یہ ہے نظام قدرت. اللہ رب العزت کہاں پرورش فرما رہا ہے؟
جبکہ دوسرے سارے بچوں کو وہ قتل کر رہا ہے، اور جس بچے کے متعلق اس نے خواب دیکھا وہ اسی کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ فرعون کے گھر میں کسی اور دایا کا دودھ پی کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کی ماں کا دودھ پلا کر کے پال رہا ہے۔ اللہ کریم ہے، جب وہ تدبیر فرماتا ہے تو ساری دنیا کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہوا بھی ایسے کہ آپ کی پرورش ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے خود ان کو دودھ پلایا، وہ بھی شاہی محل۔ جب آپ کی عمر مبارک 1 سال کی یا 2 سال کی تھی تو فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے تھے دسترخوان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چہرے کو پکڑا اور زوردار تماچا مار دیا اس کو۔ بادشاہ اعظم اس کو کہا جاتا تھا اس وقت، اس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور بہت ہی رعب دبدبا تھا اس کا، لیکن پہلی مرتبہ کسی نے تماچا جڑ دیا چہرے پہ۔ غصہ آ گیا اس فرعون کو، اس نے کہا اے میری خاتون، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بچہ کچھ مجھے عام سا بچہ نہیں لگتا ہے، کہیں یہی بچہ میری ہلاکت کا سبب تو نہ بن جائے۔ تو خاتون نے کہا نہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، وہ تو بچہ ہے، نہ سمجھی میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ کر گیا ہو۔ فرعون کہتا ہے نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اسے سب سمجھ ہے، وہ سب سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر امتحان لیا گیا ایک، خاتون یعنی فرعون کی بیوی اور فرعون کے درمیان یہ معاملات چلنے لگے، تو فرعون کی بیوی نے کہا کیوں نہ ہم اس بچے کا ٹیسٹ لے لیں، ایک امتحان لے لیں، تم کہتے ہو یہ بہت سمجھ کر کے تمہیں مارا ہے، میں کہتی ہوں نہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایک برتن میں انگارے لے آئیں، کوئلے گرم لال، اور ایک برتن میں پھول لے آئیں، چونکہ بچے عموماً لال چیز کو پکڑتے ہیں، لال چیز کو۔ اگر بچہ پورے طور پر سمجھدار ہے تو آگ کی طرف نہیں جائے گا، وہ پھول اٹھا لے گا، اور اگر نہیں سمجھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آگ بھی پکڑ سکتا ہے۔ ایک برتن میں آگ اور ایک برتن میں پھول لا کر کے رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت غالباً 1 سال یا 2 سال کے بیچ میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، کیسے نہیں سمجھ ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کامل عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کامل عقل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب پھولوں کی برتن کی طرف جا رہا تھا، روایت میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈھکل دیا، آگ میں لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی وہ ڈلی اٹھائی، کوئلہ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف لے گئے، جس سے ان کے منہ میں اور زبان بھی جل گئی تھوڑی سی۔ یہ خدا کی مصلحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا تھا کہ مصلحتاً یہ تمام کام ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں تھوڑی لکنت بھی باقی رہ گئی زندگی میں، کیونکہ قرآن پاک میں آپ نے خود فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، یعنی زبان بولنے میں۔ اور ایک دعا انہوں نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اور معاملات کو آسان کر دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو تتلا کہتے ہیں یا جس کو سننے میں لوگ عیب محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہلکی سی کسی چیز کی ہو سکتی ہے، کیونکہ انبیاء میں عیب نہیں آ سکتا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں دی جس کا لوگ مذاق اڑا سکتے ہو، ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، وہ ہلکی لکنت ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوتی رہی۔ پھر آپ جوان ہوئے، آپ کو ساری چیزوں کا علم تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں اور یہ فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہا۔